دیکھیے ایک منزل وہ آتی ہے جہاں آدمی مقدمہ لڑتا ہے قتل کا، جب سپریم کورٹ سے بھی سزا ہو جاتی ہے اور مقدمے میں جان نہیں ہوتی تو صدر کے پاس مرسی پٹیشن جاتا ہے کہ جرم تو تسلیم ہے، قتل تو کیا، جرم تو ہوا، لیکن رحم سے بخش دیجئے۔ اب لوگ جو ہیں مدتوں یزید کی صفائی میں دلیلیں دیتے رہے، جب یہ سب دلیلیں ناکام ہو گئیں تو اب مرسی پٹیشن ڈالا کہ ہو سکتا ہے خدا بخش دے۔ اللہ قادر ہے جناب، اللہ جو چاہے کرے۔ ہاں تو جو چاہے کرے، یزید کو بخش دے، آپ کو نہ بخشے۔ اللہ قادر تو ہے بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ، مگر جو قادر ہے وہ عادل بھی ہے۔ جی اب سنیے اللہ کیسے گناہ بخشے گا۔ جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں گناہ ہیں، اگر ہم توبہ کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں تو اللہ کو اختیار ہے بخش دے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے بیواؤں کے پیسے کھائے، ہم نے یتیموں کا مال کھایا، بمبئی میں آ کے خوب چندے کیے بیواؤں یتیموں غریبوں کے نام پر، کبھی ایک ٹکا کسی کو نہ دیا، سب تناول کر گئے، کھا پی کے مر گئے، کھا پی کے مر گئے۔ اب کہ یہ ہو سکتا ہے خدا بخش دے، تو خدا ہم کو نہیں بخشے گا۔ بیوائیں بھوکی رہیں، یتیم پیسے پیسے کو روئے، ہم کو اللہ بخش دے۔ تو عزیزان گرامی، اگر اللہ کا کوئی جرم یزید نے کیا ہوتا تو یہ بات ٹھیک تھی، ممکن ہے اللہ بخش دے۔ یزید نے تو حسین کو شہید کیا، تو اللہ کیا بخشے گا اسے؟ تو لوگوں نے دوسری بات کہی، کہنے لگے حسین کریم ہے، اگر وہ بخش دیں، حسین کریم ہے اگر وہ بخش دیں۔ ہم نے کہا بے شک کریم ہے، کریم ابن کریم ہے، وہ بھی کریم، ان کے باپ بھی کریم، ان کے نانا بھی کریم، خاندانی کریم ہے وہ، ان کا دل چاہے بخش دیں، کون روک سکتا ہے انہیں؟ ہمیں کیا مجال جو ہم منع کریں؟ حسین کریم ابن کریم ہے، بخش دیں، مگر بخشا نہیں جائے گا۔ آپ کیسے کہتے ہیں آپ نہیں بخشا جائے گا؟ ہم نے کہا 1400 برس سے ہم جو رو رہے ہیں، عزیزان گرامی، ہم اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ حسین کریم ابن کریم ہے، ہم نہ غفور الرحیم ہیں نہ کریم ابن کریم ہیں۔ یہ 1400 برس سے ہم جو رو رہے ہیں کس کھاتے میں جائے گا؟ سب بخشتے ہیں، ہم نہیں بخشتے، اور جب تک ہم بخشیں گے نہیں بخشا جائے گا نہیں۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ نہیں ہے، دیکھیے لوگوں نے بات کو بہت خوبصورتی سے گھما دیا ہے، اور میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے کہ جس کو لوگ گھماتے ہیں، اور گھمانے کے بعد عوام الناس کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ایک دم دوسری طرف۔ واقعہ کربلا نے انسانی ذہنوں کو ہلا دیا اور فکر انسانی کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اس واقعے کی یاد اس طرح منائی جا رہی ہے جیسے اسی سال ہوا ہے۔ آپ جس اعتبار سے چاہے کربلا کے واقعے کو دیکھ لیں،
تعصب کی عینک لگا کے دیکھیے چاہے اتار کے دیکھیے، مصروف زمانہ ہے، کاروباری انسان ہیں۔ ایک زمانے میں لکھنؤ میں مجلسیں ہوتی تھیں، لوگ کہتے تھے ارے خالی ہیں شیعہ، کیا کریں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی مجلسوں کے مجمع کو شیعوں کی بیکاری پر محمول کیا جاتا تھا، کوئی کام کاج تو ہے نہیں، لہذا چلو مجلسوں میں بیٹھو۔ عزاداری پھیلی، حسین کے چاہنے والے ملکوں گئے۔ بمبئی تو بیکاری کا شہر نہیں ہے، کاروباری شہر ہے۔ آج اردو زبان کی سب سے زیادہ مجمع کی مجلس بمبئی میں ہو رہی ہے۔ کیوں جناب؟ یہ بیکار کے لوگ تو نہیں آ کے بیٹھتے ہیں، سب اپنے وقت سے آتے ہیں۔ یہ کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ امریکہ میں تو بیکار نہیں ہے، لندن میں تو کوئی جاب اپنا چھوڑتا نہیں ہے، یورپ میں تو ہر ایک مصروف ہے۔ پھر بڑے بڑے مجمع مجلسوں میں کیسے ہوتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ شمع عزائے حسین میں اٹریکشن ہے، جہاں روشن ہوتی ہے وہاں پروانے آتے ہیں، جہاں روشن ہوتی ہے وہاں پروانے آتے ہیں۔ کہ عزاداری، یہ عزاداری کیا چیز ہے؟ اب اس میں دوسرا مسئلہ پیدا کیا، جائز ہے کہ ناجائز ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بڑے بڑے مولوی آ گئے، بڑے بڑے مفتی آ گئے، بڑے بڑے فتویٰ دینے والے آ گئے، بڑے بڑے مسئلے پوچھنے والے آ گئے، جناب یہ علم اٹھانا جائز ہے؟ ان کا ہوں۔ جناب تعزیہ رکھنا جائز ہے؟ نہ بت ہے، بت خبردار۔ جناب سبیل کا، ہاں خبردار نہ پینا۔ ہاں اما انہوں نے حسین پر پانی بند کیا تھا، تم اپنوں کو بند کر رہے ہو۔ ان کا وہاں سبیل پر نیاز کا کھچڑا پکا ہے، ہاں خبردار کھانا نہیں، جائز نہیں ہے۔ ان علماء سے ایک ہمارا سوال بھی کر دیجئے کوئی اگر جائے وہاں تو، کہ فقہ اسلامی سے تحقیق کر کے اور علم کے ذریعے سے آپ نے یہ تو بتا دیا پبلک کو کہ علم جائز نہیں ہے، تعزیہ جائز نہیں ہے، سبیل کا پانی جائز نہیں ہے۔ پلیز اتنی سی بات کا جواب ہمیں دے دیجئے آپ کہ قتل حسین جائز ہے کہ نہیں۔ ان کا یہ کرتے ہیں عزادار، یہ کرتے ہیں عزادار، یہ کرتے ہیں عزادار۔ ارے چھوڑیے عزاداروں کو، وہ جو کرتے ہیں وہ جانے، اللہ جانے۔ جو یزید نے کیا اس کے لیے کیا خیال ہے؟ جو یزید نے کیا اس کے لیے کیا خیال ہے؟ آج تو کہتے صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ہوگا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ صحیح کریں گے جزا ملے گی، غلط کریں گے سزا ملے گی۔ ہم کو آپ چھوڑیے، ہماری فکر نہ کیجیے، سمجھے آپ؟ جہنم میں جا رہے ہیں جانے دیجیے۔ بدعتی لوگ جائیں جہنم میں، اچھا۔ یہ بتائیے کہ یزید نے جو نواسہ رسول کو شہید کیا تھا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ کام صحیح ہوا تھا کہ غلط ہوا تھا؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے۔ اور اگر یہ کہا گیا کہ غلط ہوا تھا تو وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے یزید کی تائید کی، وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے فتوے دیے، وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے اس کی مدد کی،
وہ لوگ غلط تھے جو فوجیں لے کے گئے، وہ لوگ غلط تھے جو لشکر لے کے گئے. تو اسلام کے اندر جب اتنی بڑی غلطی ثابت ہو گئی تو اب آپ نے نجات کے لیے کون سا دروازہ چنا ہے؟ ان کا اس سے حاصل کیا ہے؟ اور دیکھیے آپ، یہ میں آپ سے بتا دوں کہ 1400 برس سے مذہب اسلام کو آزاداری زندہ رکھے ہوئے ہے. ہر وہ تحریک جو آزاداری کے خلاف اٹھے وہ اسلام کے خلاف ہے، اور ہر وہ آواز جو آزاداری کے خلاف اٹھے وہ تمنا رسول کے خلاف ہے. بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں پڑوس کی آگ سے. جناب اس سے کیا ہوتا ہے، اور جناب اس سے کیا ہوتا ہے، اور جناب وہی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ عمل پہ پڑھا نہیں جاتا ہے وہاں مغل مسجد میں تو، اور وہ تو کچھ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے. اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے. ہے کیا جلدی سے آپ نے بات ٹال دی؟ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے بچوں کو نہیں معلوم ہے. اور اگر ہم نے مجلسوں میں 10 دن اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہا تو یہ نہ کہیے کہ اطہر صاحب ٹائم ویسٹ کر کے چلے گئے. اور اگر یہ کہنا ہے تو پہلے نماز چھوڑیے، اس لیے کہ نماز میں سورہ الحمد ہے واجب. بچہ جانتا ہے کہ نماز میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے، اور الحمد سورہ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پالنے والے ان کے راستے پر چلانا جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے راستے پر نہیں جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. تو جو اچھا ہے وہ اچھا، جو برا ہے وہ برا. ہر روز نماز میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟